السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 11 تا 13۔ ترجمہ موضع قرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین سے متعلق بات چل رہی تھی، اور جب کہیے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں، کہیں ہمارا کام تو سنوار ہے، سن رکھو وہی ہیں بگاڑنے والے، پر نہیں سمجھتے۔ اور جب کہیے ان کو ایمان لے آؤ، جس طرح ایمان میں آئے سب لوگ، کہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان ہوئے؟ بے وقوف! سنتا ہے وہی ہیں بے وقوف، پر نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ابھی تلاوت اور ترجمہ ہوا، اس کی تسہیل اور تبصرے پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہو رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کی صحیح مطلوب تک ہمارے قلب کی رسائی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک سے مناسبت عطا فرمائے، اور اس کو اپنے قرب و معرفت کا ذریعہ بنائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب کہیے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں، کہتے ہیں ہمارا کام تو سنوار ہے۔ یہ جو کل چل رہی تھی جن آیات کا ترجمہ، اسی سے ان آج کی آیات بھی وابستہ ہیں، پیوستہ ہیں۔ یہ منافقین کے متعلق بات چل رہی ہے، اب بھی منافقین کی بات چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت تک کے انسانوں کو کہ یہ منافقین جو یہود میں ہیں، نصارہ میں ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں مچاؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں میں ایسی
لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پولیو کے قطرے اپنے پاس سے پیسہ دیتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ، سارے کفار میں یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، اس لیے ان سب سے بہتر ہیں۔ جب ان بہتر لوگوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تمہیں اس وقت تک مارتے چلے جائیں گے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ یا دین سے نہ پھر جاؤ۔ تو آپ سوچیں، یہ تو ہمیں مارنے کی فکر میں لگے ہیں یا ہمیں دین سے پھیرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں، سائنٹیفک طریقے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کے قطرے بچوں کو پلائے جا رہے ہیں کہ نسلیں جو ہیں وہ ان کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، مسلمانوں کے اندر کی جو غیرت ہے، اسلام کے جو جذبات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جب اسلام کے جذبات ہی ختم ہو گئے تو مسلمان ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا، اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ ہم تو تمہارے بھلے کے لیے کرتے ہیں، ہم تو وہاں امن فوج بھیج رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں، اور جناب والا ایسے قوانین پاس کروائے جا رہے ہیں ہمارے اسمبلیوں میں جو قرآن اور سنت کی کھلے نفی کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی نفی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس پر بڑے نازاں ہیں کہ ہم نے یہ قانون پاس کر دیے۔ یہ نہیں پتہ کہ یہ قانون کتنے دن تک کے لیے آپ نے پاس کیا، مر کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام دیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات چل رہی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں دل میں تو ان کے بغض سے بھرا ہوا ہے، اور زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہاری اصلاح کرتے ہیں۔ پھر جب کھلے طور پہ نظر آتا ہے، نبی کے زمانے میں کھلے طور پہ جب نظر آیا کہ یہ فسادی لوگ ہیں، تو قرآن اترا اور ان سے کہا گیا، اور جب کہیے ان کو کہ فساد نہ ڈالو ملک میں، کہیں ہمارا کام تو سنوار ہے۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سن رکھو، یہ سن رکھو میں نبی اور صحابہ سب شامل ہو گئے، سارے ایمان والے، اور قیامت تک کے بھی ایمان والے اس میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے ہم سب کو فرما دیا سن رکھو، وہی ہیں بگاڑنے والے۔ تو ہمیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے کان میں یہ کان کھول کر یہ بات ڈالی ہے کہ یہ بگاڑنے والے لوگ ہیں، یہ سنوارنے والے نہیں ہیں۔ ان کے جو کام ہمیں نظر آتے ہیں سنورنے والے، یہ ہمیں بڑی بڑی ایڈ دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس سب کے پیچھے ہماری بگاڑ مقصود ہے۔ سن رکھو، وہی ہیں بگاڑنے والے پر نہیں سمجھتے۔ تو یہ اس دنیا میں ایمان والوں کو بگاڑ دیں، ان کا ایمان بگاڑ دیں، کب تک بگاڑیں گے؟ قیامت کے بعد تو ختم ہو جائیں گے سارے لوگ۔ اس کے بعد پھر اللہ کے آگے ایک ایک کو اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، پر نہیں سمجھتے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ آج یہ اپنی مستیاں مچا لیں، جو چاہے کر لیں، ہمارے جو رہنما بنے ہوئے ہیں ان کو اپنا جو ہے غلام بنا لیں، ان کو ظاہری منفعت سے نواز دیں، اور ان کے ذریعے سے ہمارے دین اور ہماری نسلوں کو برباد کرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ تو لیکن یہ سب عارضی ہے۔ اور جب اب اس کے بعد پھر نبی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اور جب کہیے ان کو ایمان لے آؤ، جس طرح ایمان میں آئے ہیں سب لوگ، کہیں، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ
جو جن لوگوں نے یعنی کھلے الفاظ میں یہ کہ منافقین نے جو اظہار کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور پھر ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ مسلمانوں سے ہٹ کے تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کے خلاف تھیں، تو پھر اللہ نے کہلوایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ اور دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، عام انسان ایمان لائے، کم سے کم اس جیسے تو ایمان لاؤ۔ آپ سے یہ تقاضا تھوڑی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان لاؤ، بڑے بڑے جید صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ عام جو مسلمان ہیں، ہاں یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہیے ان کو ایمان لے آؤ جس طرح ایمان میں آئے ہیں سب لوگ، آمن الناس، تو یہ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان ہوئے ہیں؟ بے وقوف۔ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا اللہ کے رسول کو، یعنی کہ سارے ایمان والوں کو انہوں نے، حالانکہ اس میں تو بڑے بڑے دماغ رکھنے والے اور سمجھدار لوگ موجود تھے صحابہ میں، تو جن کی ذہانت سے خود یہ لوگ ڈرتے تھے۔ ہاں البتہ سادے مسلمان بھی تھے، دیہات کے رہنے والے، مدینے سے ذرا مسافات میں رہنے والے، اور کبھی کبھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقاضا فرمایا ہے کہ بھئی یعنی انسان جو آمن الناس، یعنی جو عام لوگ ہیں اس کی طرح سے ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے اس جملے کی آڑ میں سب کو لپیٹا، صحابہ کو بھی اور اس وقت کے مسلمین عہد نبوی کو بھی، اور کیا کہا کہ کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان ہوئے ہیں؟ بے وقوف۔ تو یعنی کہ ان سارے اہل ایمان کو، جس میں صحابہ بھی شامل تھے اور غیر صحابہ بھی شامل تھے، ان کو بے وقوف کہا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے نبی کی امت سے، اس طبقے سے جو نبی کے سامنے ایمان لایا، صحابہ میں سے اور غیر صحابہ میں سے۔ اللہ نے حمایت فرمائی اس آیت میں، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ جب انہوں نے کہا کما آمن الناس، کما آمن الناس، کما آمن السفہاء، جب انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان ہوئے ہیں؟ بے وقوف۔ تو جب انہوں نے سفہاء کہا ایمان والوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے حمایت فرمائی اہل ایمان کی، اور پھر ان کو جواب دیا، اللہ کا جواب کہنا ان کا، اور صحابہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت فرمائی اور ایمان والوں کی طرف سے، اور فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ سنتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، سنتا ہے وہی ہیں بے وقوف پر نہیں جانتے، وہی ہیں بے وقوف پر نہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ تو یہ آیت قرآن پاک کی قیامت تک، کیا آخرت میں اور جنت میں، یہ الحمدللہ من و ان رہے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ تبرہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان پر، اور فرمایا کہ سنتا ہے وہی ہیں بے وقوف۔ تو آج جن کو ہم بڑا فلاسفر اور بیرسٹر اور صدر اور فلاں اور فلاں ان کو سمجھتے ہیں، سائنسدان سمجھتے ہیں، ڈاکٹر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ سنتا ہے وہی ہیں بے وقوف پر نہیں جانتے۔ تو ایک تو چیز ہے عقل اور ایک ہے ذہانت۔ تو یہ جو دنیا کے کام ہیں، اکثر کاموں کا تعلق ذہانت سے ہوتا ہے، اور جو دین کی آخرت کی فکر ہے
وہ عقل سے ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، بے وقوف یہی لوگ ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ تو یہ ہم تو بہت محروم ہیں ان لوگوں سے کہ ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے ریسرچ جو ہیں، ان کی ریسرچ گاہیں ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، انہوں نے فلاں چیز ایجاد کی ہے اور یہ کیا وہ کیا۔ سب تعریف ایک تو یہ کہ اللہ کی ہے، اللہ نے اس دنیا کو ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے سے پہلے یہاں کا جو بھی پلان ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بے وقوفوں کو چنا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ساری زندگی دنیا میں لگے رہو، آخرت کی فکر نہیں کرو۔ مسلمانوں کو تو کہا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو۔ بے وقوفی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں آخرت میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کی ایجادات نہیں کر رہے ہیں۔ اصل بے وقوفی یہی ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں لگے رہو۔ دنیا تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے وقت کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے دنیا میں زندگی جو ہے وہ بنانی نہیں ہے بلکہ گزارنی ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے آئے ہیں، بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ایسے جیسے کہ گائے بھینس بلی بکری شیر جتنے بھی انسان ہیں وہ زندگی کو گزارتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس دو مستقبل ہیں، ایک تو دنیا کا چھوٹا سا مستقبل ہے، کیونکہ اگر ہم ذہنی طور پہ آزاد ہوں گے، پرفکر نہیں ہوں گے، نان نفع کی فکر نہیں ہوگی، رہنے سہنے کی فکر نہیں ہوگی، کھانے برتنے کی فکر نہیں ہوگی، کھیل تماشے کی فکر نہیں ہوگی ہمیں، تو پھر ہم آخرت بنائیں گے۔ تو قوت لا یموت، اتنا ہمیں چاہیے کہ ہم مریں نہ۔ اصل بات تو یہی تو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے جو ہم نے آج سے عرض کیا کہ قوت لا یموت، اتنی قوت حاصل ہو جائے کہ انسان مرنے سے بچ جائے۔ لیکن ان کی تو بہت بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں صرف دنیا بنانے کی لگ رہی ہے، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ اتنی قوت حاصل کر لو کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لو ضرورت کے تحت، وہ بھی یہ نہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے یا کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ خودداری کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ پہ نگاہ رکھتے ہوئے، کسی کا احسان مت لو بلکہ دوسروں پہ احسان کرو۔ مال اللہ دیتا ہے یہ تو موعود ہے، جتنا اللہ مال دے گا وہ سب آپ کے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آگے بڑھانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے ہے۔ نہ یہ کہ ہم کوشش کریں کہ یہ مال ہمارا بڑھ جائے، یہ جائیداد ہماری بڑھ جائے۔ تو یہ کام اصل سفہا لوگوں کا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو سفہا کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے الا انہم ہم السفہاء۔ اب بتائیں، یہ نبی کے زمانے میں تقریباً 1500 سال پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سفہا ہیں، آج بھی یہ قرآن میں موجود ہے؟ کیا یہ انویلڈ ہو گئی یہ آیت؟ آج بھی بخدا یہ لوگ سفہا ہیں، بے وقوف ہیں۔ جو لوگ ان کو بے وقوف نہیں سمجھیں گے وہ عذر قرآن اس کو نہیں مان رہے۔ اب یہ ہمارے عمل سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے، اگر ہمارے یہ علم میں بھی آ جائے تو انکار کر دیں گے تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا انکار کرنا کفر ہے۔ البتہ ہم اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے ان کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے اوپر والا سمجھتے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یقینی طور پر سفہا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان کو بے وقوف سمجھنے کی توفیق۔ جب ہم ان کو بے وقوف سمجھیں گے تو ان کی حرکتوں کے مطابق اپنے آپ کو بچائیں گے، ان کی حرکتوں سے بچائیں گے، ایسی زندگی نہیں گزاریں گے۔
یہ تو بھائی اللہ کا کلام ہے، آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہلوایا نبی سے کہ ان سے کہو بھائی ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ یہ الناس، یہ ایمان والے لوگ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایمان، یہاں پہ بھی جو ہے الگ سے لگ رہا ہے، یہ نہیں کہ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، بلکہ جیسے لوگ ایمان لائے۔ لوگوں میں بڑے درجے کے بھی تھے، چھوٹے درجے کے بھی تھے، یہ صحابہ بھی تھے، اور کم سے کم درجے کے بھی مسلمان تھے ایمان والے، اور کم سے کم جو اب اگر ان سے تقاضا رکھا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ایمان لاؤ، تو یہ تو ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا آمن الناس، کہ جیسے اور لوگ ایمان لائیں تم بھی ایسا لاؤ، یعنی کہ جو نبی کے زمانے میں جو ایمان والے سب سے کم درجے میں تھے اللہ کے ہاں، اس جیسا بھی ایمان لے آؤ گے تو تم قابل قبول ہو جاؤ گے۔ یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ بھئی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائیں؟ تو اس زمانے کے لوگوں کو انہوں نے، یہود و نصارہ نے بے وقوف کہا، جس میں اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا الا انہم هم السفہاء، سنتا ہے وہی ہیں بے وقوف۔ اب بتائیں کون سا زمانے میں کوئی بھی آدمی یہ آیت پڑھے گا اور انکار اور یہ کہے، قرآن تو کہہ رہا ہے یہ بے وقوف ہے؟ یہ امریکہ میں جو یہود و نصارہ ہیں، انگلینڈ میں جو آسٹریلیا میں، ساری دنیا میں، سارے جہان میں جہاں پر بھی یہ یہود و نصارہ ہیں جو مسلمانوں کو تیسرے درجے کا بھی نہیں سمجھتے ہیں، سمجھے، گھٹیا درجے کا سمجھتے ہیں، اور ہمارے کرتا ہرتاؤں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اصل تو بیوقوف یہی ہے نا، جو دنیاوی مستقبل کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ موت یقینی ہے، ہمارے سارے بڑے مر گئے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم بھی بڑھاپے کی اس منزل کو پہنچنا ہے، آہستہ آہستہ ہم بھی مر جائیں گے۔ اس کے باوجود یہ ایمان والوں کو ان کی دنیا اور آخرت کو بگاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ بگاڑنے پہ لگے رہیں گے، جب تک ہم ایمان پہ قائم رہیں گے۔ جس دن ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم تو اسلام کو خیر بات کہتے ہیں، تو ہم ان جیسے ہو جائیں گے، پھر یہ ہمارے لیے ہمارے دوست میں الکفر ملت الواحدہ، الکفر ملت واحدہ، پھر جتنے بھی کفار ہیں ایک ہی ملت ہیں، سب ایک جیسے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہندو ہیں، مجوس ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب ایک ملت ہیں۔ ایک ملت دنیا میں ہیں ہی دو ملت ہیں، ایک مسلمان اور ایک کفار کے جتنے بھی طبقے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین پر ہو، وہ سب ایک ملت ہیں۔ تو یہ سب کے سب ان کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الا انہم هم السفہاء، وہی ہیں بے وقوف پر نہیں جانتے، یعنی کہ ان کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ یہ بہت بڑے عالم بنتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں، بالکل جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے انہوں نے کہ ہم تو چاند پہ ہو کے آ گئے، اور بیوقوف بناتے ہیں۔ بیوقوف آدمی وہی بیوقوف بناتا ہے عقل مندوں کو جو خود بیوقوف ہو۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ دیکھو بھئی ایک انسان ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس کو بیوقوف کون بنائے گا؟ خود بیوقوف، کیونکہ اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ سامنے والا تو عقل رکھتا ہے، یہ بھی کھانا کھاتا ہے، یہ بھی سوچتا ہے، یہ بھی اچھائی برائی کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور میں اس کے سامنے جو ہے حالات و واقعات کو توڑ مروڑ کے غلط طریقے سے پیش کروں تو میں ان کو بیوقوف بنا رہا ہوں، حالانکہ ان کی تو عقل ہے۔ تو جو دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے وہ خود بیوقوف ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان کو بیوقوف کہیں تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ ہم نے جو ابھی اپنے بیان میں عرض کیا کہ یہ بیوقوف ہیں، تو وہ ہم نے نہیں کہا ان کو، بلکہ اللہ کی بات ہم ان پہ اپلائی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ الا انہم هم السفہاء۔ تو بھئی یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ جتنے بھی کفار ہیں کتنے ہی اچھے نظر آئیں، کتنے ہی ویل ڈریس میں نظر آئیں، کتنے بڑے عہدوں پہ نظر آئیں، کتنے وزیر ہوں، سفیر ہوں، اور کیسے ان کا پروٹوکول ہو، اور کیسے ان کے اپنے ذاتی پانی کے جہاز ہوں، ہوائی جہاز ہوں، بڑے بڑے محلات ہوں، اور کیسی کیسی گاڑیاں ہوں،
اور یہ سب اس میں عیش کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تو یہی فرما رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو ہم پھر انشاءاللہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آج کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کو بیوقوف سمجھیں، اور جب ہم ان کو بیوقوف سمجھیں گے تو ان کی جو بھی اصلاحات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہم اس سے دور رہیں گے، اور جو ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں باتیں ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ آج ہم اپنے عمل سے اسی لیے دور ہیں کہ ان بے وقوفوں کے بیوقوف بنانے میں ہم آ گئے۔ کوئی عقل مند ہمیں اگر بیوقوف بنائے چلو وہ ایک درجے میں اس سے بہتر ہوگا، لیکن ہم تو بیوقوفوں کے بیوقوف بنانے میں آئے ہوئے ہیں، تو کس درجے کے اپنے آپ کو ہم نے بیوقوف بنا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی تنگی پریشانی سے بچائے، ہمارے قلب کی تنگی کو دور کرے، ہمارے فکر و ذہن کی تنگی کو دور کرے، اور ہمارے قلب کو وسیع فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روئی عطا فرمائے، اللہ کے سامنے سرخ روئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔